آج ہماری بشرا بی بی صاحبہ سے اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی ہے، بنی گالہ سب جیل میں۔ تو ہم جب گئے اس کے بعد ہم اڈیالہ آئے تو بنی گالہ سب جیل میں بشرا بی بی صاحبہ نے آج ایک بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب انہوں نے کھانا دیا ہے 6 دن پہلے تو اس میں بہت زیادہ مرچیں تھی، لیکن وہ مرچوں کا مجھے مسئلہ نہیں ہوا، لیکن مجھے بعد میں فیل ہوا کہ انہوں نے اس کھانے میں کوئی ایسڈ نما چیز ملائی ہوئی ہے، کیونکہ اس کھانے کے بعد آج تک میرے منہ اور گلے میں چھالے ہیں، اور وہ کھانا کھانے کے بعد اس ٹائم بھی میرے آنکھ اور ناک سے جو پانی بہ رہا تھا، اور ابھی تک ان کی طبیعت خراب ہے۔ یہ انہوں نے قوم کو آگاہ کیا ہے۔ دوسری انہوں نے یہ بات کی ہے کہ آپ چاہے مجھے 1000 سال یا میری جتنی عمر ہے وہ مجھے جیل میں رکھے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں خان صاحب کے ساتھ ہی رہوں گی، اور میں خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہوئی اور ان کی طاقت بنوں گی۔ تیسری جو انہوں نے سب سے امپورٹنٹ بات کہی ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ دنیا کے علماء کرام اور مولوی کیوں خاموش ہے کہ شریعت اور قرآنی جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اس کی اتنی بڑی خلاف ورزی ہوئی ہے، کس کے ڈر پہ یہ سارے چپ ہیں۔ اور جو بریکنگ نیوز انہوں نے بتائی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں اب قوم کو آگاہ کروں گی کہ یہ ساری کہانی کہاں سے شروع ہوئی تھی، خان صاحب کی جو یہ لڑائی ہے یہ کس پوائنٹ پہ شروع ہوئی تھی، کیوں شروع ہوئی تھی، میں اس کو قوم کو سب کچھ آگاہ کروں گی، اور وہ انشاءاللہ اگلی ملاقات میں وہ سارا کچھ بتا دیں۔ آج ہماری بشرا بی بی صاحبہ سے اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی ہے، بنی گالہ سب جیل میں۔ تو ہم جب گئے اس کے بعد ہم اڈیالہ آئے تو بنی گالہ سب جیل میں بشرا بی بی صاحبہ نے آج ایک بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب انہوں نے کھانا دیا ہے 6 دن پہلے تو اس میں بہت زیادہ مرچیں تھی، لیکن وہ مرچوں کا مجھے مسئلہ نہیں ہوا، لیکن مجھے بعد میں فیل ہوا کہ انہوں نے اس کھانے میں کوئی ایسڈ نما چیز ملائی ہوئی ہے، کیونکہ اس کھانے کے بعد آج تک میرے منہ اور گلے میں چھالے ہیں، اور وہ کھانا کھانے کے بعد اس ٹائم بھی میرے آنکھ اور ناک سے جو پانی بہ رہا تھا، اور ابھی تک ان کی طبیعت خراب ہے۔ یہ انہوں نے قوم کو آگاہ کیا ہے۔ دوسری انہوں نے یہ بات کی ہے کہ آپ چاہے مجھے 1000 سال یا میری جتنی عمر ہے وہ مجھے جیل میں رکھے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں خان صاحب کے ساتھ ہی رہوں گی، اور میں خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہوئی اور ان کی طاقت بنوں گی۔ تیسری جو انہوں نے سب سے امپورٹنٹ بات کہی ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ دنیا کے علماء کرام اور مولوی کیوں خاموش ہے کہ شریعت اور قرآنی جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اس کی اتنی بڑی خلاف ورزی ہوئی ہے، کس کے ڈر پہ یہ سارے چپ ہیں۔ اور جو بریکنگ نیوز انہوں نے بتائی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں اب قوم کو آگاہ کروں گی کہ یہ ساری کہانی کہاں سے شروع ہوئی تھی، خان صاحب کی جو یہ لڑائی ہے یہ کس پوائنٹ پہ شروع ہوئی تھی، کیوں شروع ہوئی تھی، میں اس کو قوم کو سب کچھ آگاہ کروں گی، اور وہ انشاءاللہ اگلی ملاقات میں وہ سارا کچھ بتا دیں۔ آج ہماری بشرا بی بی صاحبہ سے اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی ہے، بنی گالہ سب جیل میں۔ تو ہم جب گئے اس کے بعد ہم اڈیالہ آئے تو بنی گالہ سب جیل میں بشرا بی بی صاحبہ نے آج ایک بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب انہوں نے کھانا دیا ہے 6 دن پہلے تو اس میں بہت زیادہ مرچیں تھی، لیکن وہ مرچوں کا مجھے مسئلہ نہیں ہوا، لیکن مجھے بعد میں فیل ہوا کہ انہوں نے اس کھانے میں کوئی ایسڈ نما چیز ملائی ہوئی ہے، کیونکہ اس کھانے کے بعد آج تک میرے منہ اور گلے میں چھالے ہیں، اور وہ کھانا کھانے کے بعد اس ٹائم بھی میرے آنکھ اور ناک سے جو پانی بہ رہا تھا، اور ابھی تک ان کی طبیعت خراب ہے۔ یہ انہوں نے قوم کو آگاہ کیا ہے۔ دوسری انہوں نے یہ بات کی ہے کہ آپ چاہے مجھے 1000 سال یا میری جتنی عمر ہے وہ مجھے جیل میں رکھے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں خان صاحب کے ساتھ ہی رہوں گی، اور میں خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہوئی اور ان کی طاقت بنوں گی۔ تیسری جو انہوں نے سب سے امپورٹنٹ بات کہی ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ دنیا کے علماء کرام اور مولوی کیوں خاموش ہے کہ شریعت اور قرآنی جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اس کی اتنی بڑی خلاف ورزی ہوئی ہے، کس کے ڈر پہ یہ سارے چپ ہیں۔ اور جو بریکنگ نیوز انہوں نے بتائی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں اب قوم کو آگاہ کروں گی کہ یہ ساری کہانی کہاں سے شروع ہوئی تھی، خان صاحب کی جو یہ لڑائی ہے یہ کس پوائنٹ پہ شروع ہوئی تھی، کیوں شروع ہوئی تھی، میں اس کو قوم کو سب کچھ آگاہ کروں گی، اور وہ انشاءاللہ اگلی ملاقات میں وہ سارا کچھ بتا دیں۔ آج ہماری بشرا بی بی صاحبہ سے اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی ہے، بنی گالہ سب جیل میں۔ تو ہم جب گئے اس کے بعد ہم اڈیالہ آئے
تو بنی گالا سب جیل میں بشرا بی بی صاحبہ نے آج ایک بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جب مجھے انہوں نے کھانا دیا ہے 6 دن پہلے تو اس میں بہت زیادہ مرچیں تھی, لیکن وہ مرچوں کا مجھے مسئلہ نہیں ہوا, لیکن مجھے بعد میں فیل ہوا کہ انہوں نے اس کھانے میں کوئی ایسڈ نما چیز ملائی ہوئی ہے, کیونکہ اس کھانے کے بعد آج تک میرے منہ اور گلے میں چھالے ہیں, اور وہ کھانا کھانے کے بعد اس ٹائم بھی میرے آنکھ اور ناک سے جو پانی بہ رہا تھا, اور ابھی تک ان کی طبیعت خراب ہے. یہ انہوں نے قوم کو آگاہ کیا ہے. دوسری انہوں نے یہ بات کی ہے کہ آپ چاہے مجھے 1000 سال یا میری جتنی عمر ہے وہ مجھے جیل میں رکھے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, میں خان صاحب کے ساتھ ہی رہوں گی, اور میں خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہوئی اور ان کی طاقت بنوں گی. تیسری جو انہوں نے سب سے امپورٹنٹ بات کہی ہے, انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ دنیا کے علماء کرام اور مولوی کیوں خاموش ہے کہ شریعت اور قرآنی جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اس کی اتنی بڑی خلاف ورزی ہوئی ہے, کس کے ڈر پہ یہ سارے چپ ہیں. اور جو بریکنگ نیوز انہوں نے بتائی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ میں اب قوم کو آگاہ کہوں گی کہ یہ ساری کہانی کہاں سے شروع ہوئی تھی, خان صاحب کا جو یہ لڑائی ہے یہ کس پوائنٹ پہ شروع ہوئی تھی, کیوں شروع ہوئی تھی. میں اس کو قوم کو سب کچھ آگاہ کروں گی, اور وہ انشاءاللہ اگلی ملاقات میں وہ سارا کچھ بتا دیں. آج ہماری بشرا بی بی صاحبہ سے اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی ہے, بنی گالا سب جیل میں. تو ہم جب گئے اس کے بعد ہم اڈیالہ آئے, تو بنی گالا سب جیل میں بشرا بی بی صاحبہ نے آج ایک بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جب مجھے انہوں نے کھانا دیا ہے 6 دن پہلے تو اس میں بہت زیادہ مرچیں تھی, لیکن وہ مرچوں کا مجھے مسئلہ نہیں ہوا, لیکن مجھے بعد میں فیل ہوا کہ انہوں نے اس کھانے میں کوئی ایسڈ نما چیز ملائی ہوئی ہے, کیونکہ اس کھانے کے بعد آج تک میرے منہ اور گلے میں چھالے ہیں, اور وہ کھانا کھانے کے بعد اس ٹائم بھی میرے آنکھ اور ناک سے جو پانی بہ رہا تھا, اور ابھی تک ان کی طبیعت خراب ہے. یہ انہوں نے قوم کو آگاہ کیا ہے. دوسری انہوں نے یہ بات کی ہے کہ آپ چاہے مجھے 1000 سال یا میری جتنی عمر ہے وہ مجھے جیل میں رکھے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, میں خان صاحب کے ساتھ ہی رہوں گی, اور میں خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہوئی اور ان کی طاقت بنوں گی. تیسری جو انہوں نے سب سے امپورٹنٹ بات کہی ہے, انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ دنیا کے علماء کرام اور مولوی کیوں خاموش ہے کہ شریعت اور قرآنی جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اس کی اتنی بڑی خلاف ورزی ہوئی ہے, کس کے ڈر پہ یہ سارے چپ ہیں. اور جو بریکنگ نیوز انہوں نے بتائی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ میں اب قوم کو آگاہ کہوں گی کہ یہ ساری کہانی کہاں سے شروع ہوئی تھی, خان صاحب کا جو یہ لڑائی ہے یہ کس پوائنٹ پہ شروع ہوئی تھی, کیوں شروع ہوئی تھی. میں اس کو قوم کو سب کچھ آگاہ کروں گی, اور وہ انشاءاللہ اگلی ملاقات میں وہ سارا کچھ بتا دیں. آج ہماری بشرا بی بی صاحبہ سے اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی ہے, بنی گالا سب جیل میں. تو ہم جب گئے اس کے بعد ہم اڈیالہ آئے, تو بنی گالا سب جیل میں بشرا بی بی صاحبہ نے آج ایک بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جب مجھے انہوں نے کھانا دیا ہے 6 دن پہلے تو اس میں بہت زیادہ مرچیں تھی, لیکن وہ مرچوں کا مجھے مسئلہ نہیں ہوا, لیکن مجھے بعد میں فیل ہوا کہ انہوں نے اس کھانے میں کوئی ایسڈ نما چیز ملائی ہوئی ہے, کیونکہ اس کھانے کے بعد آج تک میرے منہ اور گلے میں چھالے ہیں, اور وہ کھانا کھانے کے بعد اس ٹائم بھی میرے آنکھ اور ناک سے جو پانی بہ رہا تھا, اور ابھی تک ان کی طبیعت خراب ہے. یہ انہوں نے قوم کو آگاہ کیا ہے. دوسری انہوں نے یہ بات کی ہے کہ آپ چاہے مجھے 1000 سال یا میری جتنی عمر ہے وہ مجھے جیل میں رکھے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, میں خان صاحب کے ساتھ ہی رہوں گی, اور میں خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہوئی اور ان کی طاقت بنوں گی. تیسری جو انہوں نے سب سے امپورٹنٹ بات کہی ہے, انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ دنیا کے علماء کرام اور مولوی کیوں خاموش ہے کہ شریعت اور قرآنی جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اس کی اتنی بڑی خلاف ورزی ہوئی ہے, کس کے ڈر پہ یہ سارے چپ ہیں. اور جو بریکنگ نیوز انہوں نے بتائی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ میں اب قوم کو آگاہ کہوں گی کہ یہ ساری کہانی کہاں سے شروع ہوئی تھی, خان صاحب کا جو یہ لڑائی ہے یہ کس پوائنٹ پہ شروع ہوئی تھی, کیوں شروع ہوئی تھی. میں اس کو قوم کو سب کچھ آگاہ کروں گی, اور وہ انشاءاللہ اگلی ملاقات میں وہ سارا کچھ بتا دیں.